بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے 99 بابرکت ناموں سے جس نے ہمارے دلوں کو ہدایت کے نور سے منور فرمایا۔ میں ہوں پروفیسر نعمان مدثر، صدر شعبہ اردو یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ یہ سیکنڈ ایئر کی اردو کا لیکچر نمبر 88 ہے۔ ہم لاسٹ لیکچر میں آدمی نظم پڑھ رہے تھے اور اس کے 5 اشعار کی تشریح ہوئی تھی، کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ چھٹا شعر ہم آج شروع کریں گے، تو آپ کتابیں کھول لیجئے بیٹے۔ 6th شعر ہے: دانش و حکمت کی ساری روشنی کے باوجود کم ہی ملتا ہے زمانے میں کم آزار آدمی۔ دانش، عقل مندی، حکمت، دانائی، کم آزار، تھوڑی تکلیف دینے والا، بے ضرر، جو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مفہوم ہوا کہ آج کے جدید دور کی ساری دانش و حکمت کے باوجود اصل انسان ایسے کم ملتے ہیں جو دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتے۔ اس شعر میں شاعر سید ضمیر جعفری نے موجودہ دور کے انسانوں کے رویوں پر تنقید کی ہے کہ انسان نے غاروں کے دور سے نکل کر جدید ترقی یافتہ دور تک کا سفر طے کر لیا ہے۔ وہ مریخ پر کمندیں ڈال رہا ہے، وہ ذرے کی تسخیر کر کے اس سے بے پناہ توانائی حاصل کر چکا ہے۔ آپ جانتے ہیں U-235 کو توڑنے سے ایٹم کے یورینیم کے ایٹم کو۔ اچھا، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ چکا ہے، زمین کے اندر موجود خزانوں کو نکال رہا ہے، پہاڑوں کا سینہ چاک کر چکا ہے، علم و فضل کی بدولت زمین پر اپنے لیے پر آسائش ماحول پیدا کر چکا ہے۔ دوسری طرف اس نے دانائی کے اور علم کے بہت سے مراکز بھی قائم کر لیے ہیں۔ بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں اور مختلف تعلیمی ادارے ہیں۔ اس کے باوجود اس میں تہذیب اور شائستگی کا عنصر مفقود ہے۔ وہ دیگر انسانوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکا اور مل کر رہنے کا طریقہ نہیں سیکھ پایا۔ یعنی جدید علوم نے ہمیں ہواؤں میں اڑنا تو سکھا دیا ہے لیکن زمین پر رہنا نہیں سکھایا۔ آج بھی انسان دیگر انسانوں کو ویسے نقصان پہنچا رہا ہے جیسا کہ قبل از تاریخ پرانے زمانے کا انسان کرتا تھا، بلکہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جدید دور میں انسان پہلے سے زیادہ غیر مہذب ہوتا جا رہا ہے۔ اب دراصل انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زمین پر اللہ کی بندگی کرے، دوسرے انسانوں کے کام آئے، ان کے دکھ درد بانٹے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا گیا تھا اس مقصد کو پورا کرے۔ تو اس مقصد کو پورا کرنا اگرچہ اس کا فرض تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا۔ تو آج کا انسان اس ساری شعور و آگہی کے باوجود اپنے تخلیق کے مقصد کو بھلا بیٹھا ہے، اخلاقیات کی قدروں سے نظریں چراتا ہے، مشینی دور میں خود مشینی بن کر رہ گیا ہے، احساس مروت سے آ رہی ہے، انسانی ہمدردی سے آ رہی ہے۔ تو اس میں انسانی رویوں کی کمی ہے، وہ چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا، بڑے کا ادب نہیں کرتا، دوسرے انسانوں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو اب شاعر نے اسی جدید دور کے لوگوں کے ان رویوں پر تنقید کی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دوسرے انسانوں کا خیال رکھا جائے اور مادی ترقی کے دور میں انسانی رویوں کو بھلایا نہ جائے۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان، لیکن ایسا ہے نہیں۔
تو بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، یا آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ تو انسانوں کے درمیان ہمانگی، یگانگت اور مروت اور محبت کے فقدان کا ذکر کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 7۔ دل رہین سوما، سوما ہوتا ہے بیٹے عیسائیوں کی عبادت گاہ۔ اچھا جی، رہین ہوتا ہے گروی رکھنا کسی کے ہاں۔ عیسائیوں کی عبادت گاہ گرجا کلیسا سوما ہوا۔ میکدہ شراب خانہ ہوتا ہے بیٹے، اور اس کے بعد دستار جو ہے وہ پگڑی کو کہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ سید ضمیر جعفری بڑا ہی مزیدار آدمی تھا، جس کا دل تو گرجے کتابیں تھا، لیکن اس کی پگڑی شراب خانے میں گروی رکھی ہوئی تھی۔ یعنی ظاہر اور باطن یا منافقت کو اجاگر کیا گیا ہے یا اس پر تنقید کی گئی ہے۔ تو دور حاضر کے منافقانہ رویوں پر تنقید کی گئی ہے، دوغلے پن کو اجاگر کیا گیا ہے، اس پر طنز کی گئی ہے کہ انسان آج کے دور کا بڑا انوکھا ہے، ذوق و شوق سے عبادت کرتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، دستار پہنتا ہے، نیک نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ میکدے میں پگڑی کو گروی رکھ کر شراب نوشی کو بھی برا نہیں سمجھتا، گویا منافقت کا لبادہ اوڑھ کر دنیا کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ بظاہر عبادت گاہوں میں جاتا ہے کہ لوگ پرہیزگار سمجھ کر اس کی عزت کریں، لیکن اس کا دل شراب خانے میں اٹکا ہوا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کے آدمی کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہے، گویا یہ منافق ہو گیا ہے۔ یہی وہ تضاد اور منافقت ہے جس نے معاشرے کو تہس نہس کر دیا ہے، زندگی کی ساری خوبصورتی کو ختم کر دیا ہے، یہاں اخلاص کا فقدان پیدا ہو گیا ہے۔ تو رسول پاک نے بھی کہا ہوا ہے کہ منافق وعدہ پورا نہیں کرتا، سچ نہیں بولتا اور خیانت کرتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ تو اب یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں یہ ہمارے معاشرے میں عام دکھائی دیتی ہیں۔ تو دنیا دکھانے کے لیے مساجد میں جاتی ہے، گرجا میں، مندروں میں جاتی ہے، لیکن اصل پرہیزگاری سے کوسوں دور ہے۔ رات عیش و عشرت میں گزرتی ہے اور دن کے وقت وہ نیک نظر آتے ہیں۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد کی طرف نماز پڑھتے تو نظر آتے ہیں، لیکن پھر کیبل اور نیٹ اور اس سے مزید آگے ان سے متعلقہ جو لوازمات ہیں ان میں مصروف عمل بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ تو میکدوں اور کلبوں میں جانا رواج بنا لیا ہوا ہے۔ تو انسان جو ہے نا وہ پارسائی کا ڈھونگ رچا کر اندرونی طور پر، دلی طور پر وہ بہت آلائشوں اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس ظاہر اور باطن کے اس منافقانہ رویے کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ اگر یہ منافقت ہوگی تو پھر آپ محبت اور اعتماد کی فضا نہیں ہوگی، ٹرسٹ نہیں ہوگا، جس کی یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں لوگ دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے اور معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے۔ تو چنانچہ دراصل بین السطور یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ظاہر اور باطن میں فرق نہیں رکھنا چاہیے، دکھاوا نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن میں کہا گیا کہ ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں، یہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں۔ سورۃ الماؤن میں آیت کا مفہوم ہے۔ تو دکھاوا جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقت ہونی چاہیے۔ اگر ہم ظاہر میں نیک ہیں تو باطن میں بھی نیک ہونا چاہیے۔ غوطے تو لگائے زمزم میں اور غرقیں حب دنیا میں، پانی سے تن کو پاک کیا، اب روح کو طاہر کون کرے۔
تو وہ جو اکبر الہ آبادی نے کہہ رکھا ہے تو وہ اپنے دل کی صفائی جو ہے وہ بھی ضروری ہے اور ظاہر اور باطن کا فرق مٹانا ضروری ہے۔ اگلا شعر ہے، پہلے کشتی ڈوب جاتی تھی نظر کے سامنے، اب گرے گا بحر اوقیانوس کے پار آدمی۔ بحر اوقیانوس جو اٹلانٹک اوشن ہے اس کو اردو میں بحر اوقیانوس کہتے ہیں۔ یہ جو یورپ ایک طرف یورپ ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے، ان کے سینٹر میں جو ہے، یا یورپ اور افریقہ اور دوسری طرف امریکہ، ناردرن امریکہ اور ساؤدرن امریکہ، ان کے درمیان جو سمندر ہے یہ اوقیانوس ہے، اور جو امریکہ اور آگے ایشیا کے سینٹر میں پھر اگر زمین کو گول دیکھا جائے تو وہ ظاہر ہے اٹلانٹک وہ پیسیفک ہے، وہ بحر الکاہل ہوتا ہے، تو یہ اوقیانوس اٹلانٹک ہے جو یورپ اور امریکہ کے درمیان ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ سائنس کی بدولت انسان نے جدید دور میں بے پناہ ترقی کر لی ہے، طرز فکر کو بدل کر رکھ دیا ہے، جدید سفر کے ذرائع اپنا لیے ہیں، ریل، موٹر کاریں، ہوائی جہاز، یہ سب سائنس کی بدولت ہیں۔ اب انسان نے جدید ہتھیار بھی بنا لیے ہیں، تباہ کن ہتھیار بنا لیے ہیں، زندگی کا کوئی شعبہ، طب میں بے پناہ اس نے کمال حاصل کیا ہے، بہت سی بیماریوں پر قابو پا لیا ہے۔ اب اگرچہ آج کل کووڈ ہے اور اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بہت سی متعدد بیماریوں پر قابو پا چکا ہے انسان۔ زراعت میں اس نے جینیاتی تحقیق کی مدد سے ایسے بیج متعارف کروائے ہیں جس سے زیادہ پیداوار حاصل ہوتی ہے، کھادیں اور کیا کہتے ہیں زرعی ادویات وغیرہ بھی اس نے بنا کر پیداوار بہت بڑھا لیا، تو ہر شعبے میں انقلاب برپا کیا ہے۔ گھریلو مصنوعات سے لے کر کچن اور ہمارے گھر سے لے کر آپ دیکھیں سائنس کی بدولت ہمیں اوون نظر آتا ہے، فریج نظر آتی ہے وغیرہ وغیرہ، وہاں سے لے کر خلاؤں تک انسان نے بہت ترقی کی ہے۔ لیکن اس کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں جہاں اس نے مثبت کام کیے ہیں۔ تو اس نے انسان کو مارنے کے لیے تباہ کن خطرناک کروز میزائل بنائے ہیں، بنکر بسٹر بم بنائے ہیں، ڈیزی کٹر بنائے ہیں، تھرمو نیوکلر بم بنائے ہیں، ایٹم بم بنائے ہیں، اور اب تو وہ چھوٹے ایٹم بم بناتے ہیں، ٹیکٹیکل ویپنز۔ تو اب نیزہ اور تلوار اور تیر لے کر ہاتھوں میں بڑے بڑے بم پکڑوا دیے ہیں، ہائیڈروجن بم پکڑوا دیے ہیں جسے تھرمو نیوکلر کہتے ہیں، اچھا، اور میزائل پکڑوا دیے ہیں۔ تو یوں کیا ہے جی، باہمی ہمدردی ختم ہو گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا۔ تو انسان کو ترقی دی ہے سائنس نے، لیکن اخلاقی قدروں کو پامال کر دیا۔ مادیت پرستی کے اس دور میں اب کسی کی خیر خواہی کی بجائے دولت لوگوں کی ترجیح بن چکی ہے، لوگ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو پر آسائش بنانے کے چکر میں اپنے گھر بار وطن کو چھوڑ کر یورپی ممالک بالخصوص امریکہ میں جانے کو ترجیح دیتا ہے۔ وہ یہاں دکھ درد بانٹنے کی بجائے وہاں کینیڈا، امریکہ وغیرہ میں نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں کوئی بیمار ہو جائے یا اس کی وفات ہو جائے تو یہاں اپنوں کے ساتھ وہ تعلق، ان کی تیمارداری سے اگر وہاں پہ کچھ ہو جائے تو یہاں والے نہیں پہنچ سکتے، اور یہاں کچھ ہو جائے تو وہاں والے یہاں مدد کے لیے نہیں آ سکتے، اور موت ہو جائے تو وہ بے یار و مددگار ہوتا ہے۔ تو شاعر نے پرانے دور کے، جدید دور کے دونوں زمانوں کا موازنہ کیا ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے دریا پار جانا ہوتا تھا تو کشتی کے پار جاتے تھے، اگر حادثہ پیش آتا تو انسان نظروں کے سامنے تو ڈوبتا تھا۔ اب حادثہ میں کیا جی، کم از کم انسان کا جسم تو سلامت رہتا تھا، پتہ تو چلتا تھا، اپنوں کے درمیان تو ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ دور نے انسان کی موت کو بھی اذیتناک کر دیا ہے، وہ لاشیں بھی مسک ہو کر رہ جاتی ہیں، وہ پردیس میں اگر وفات پا جائے تو اپنے جو ہیں اس کے دیدار سے محروم رہتے ہیں اکثر، تو فضائی حادثے ہو جائیں تو لاشیں نہیں ملتی۔ تو جدید دور کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوئے ہیں، جو تکالیف پیدا ہوئی ہیں، ان کو ہدف تنقید بنایا ہے شاعر نے اس شعر کے اندر۔ پھر یہ بھی بتایا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے بہت فاصلے پیدا کر چکے ہیں اور دور تک جا چکے ہیں۔ یوں شاعر نے بڑی مہادت سے جدید سائنسی علوم کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے۔ یہ تھی بیٹے آپ کی جو نظم ہے آدمی،
تو میرے بچے اب یہ تو تشریح تھی، تو ظاہر ہے اس کا خلاصہ بھی تیار کرنا ہوتا ہے. تو جو اس کے پوائنٹس ہوں گے وہ ظاہر آپ جانتے ہیں، جو خلاصے کے پوائنٹس ہوں گے وہ ہوں گے کہ کسی زمانے میں شرافت اور عزت کا معیار علم و فضل ہوتا تھا، درد دل ہوا کرتا تھا. اب معیار تبدیل ہو کر دولت اور ثروت بن چکا ہے. انسانوں سے دنیا بھری ہوئی ہے لیکن اصل انسان نایاب ہیں. مردوں کی خوبصورتی کا معیار یہ ہو گیا کہ دبلے پتلے اور نازک کتنے ہیں. انسان بے جا تکلفات میں پڑھ کر زندگی کا معیار بہت اونچا لے گیا ہے کہ خود زندگی بھی اس پر حیران ہے. تو انسانوں نے دوسرے انسانوں کو نقصان دینا نہیں چھوڑا. موجودہ دور کے نوجوان شادی کی ذمہ داریوں سے ڈرتے ہوئے شادی نہیں کرتے. عصر حاضر کے لوگ نہ اپنے مذہب پر صحیح طرح قائم ہیں اور نہ ہی بالکل منکر ہیں. پہلے اگر کوئی تباہ ہوتا تھا تو اپنے دیش میں اپنے لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوتا تھا، لیکن اب بیرون ممالک میں ان کی وفات ہوتی ہے، تباہی کا سامان پیدا ہوتا ہے. یوں یہ کل پوائنٹس ہیں جن کو ملا کر آپ بیٹے اس کا خلاصہ لکھیں گے. اب بیٹے اس کے بعد ہماری نظم ہوگی تغیر، جو اس کے اندر ہے یعنی آپ کی جو سمارٹ نصاب میں ہے. یہ بیٹے پیج ہوگا 113، صفحہ نمبر 113. احسان دانش کی بیٹا یہ پوئم ہے. تو بیٹے اب ہم اگلی نظم پڑھیں گے. تغیر یہ لکھی ہے احسان دانش نے. احسان کا اصل نام تھا احسان دانش تخلص کرتے تھے. تو انیشل لائنز ہوگی بیٹے جو آپ شروع میں لکھیں گے. مزدور شاعر احسان دانش کا شمار مشہور نظم گو شعراء میں ہوتا ہے. نظم تغیر میں انہوں نے اچھا اب یہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ اصل نام لکھنا چاہیں احسان اللہ کا المعروف احسان دانش تو اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اچھا جی، اس میں انہوں نے یہ اجاگر کیا ہے کہ تغیر جو ہے یہ یعنی جو نظم ہے اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ تغیر تبدیلی کا نام ہے. اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ زندگی تغیر کا نام ہے اور پھر اس کے اندر بلکہ اسی کے اندر زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے یا زندگی تغیر کا نام ہے. بس اتنا کافی ہے. زیر تشریح شعر میں شاعر کہتا ہے آگے وہ اس کے آگے آپ شروع کر دیں گے، کیونکہ اگر آپ اس میں ایک جملہ لگائیں گے پھر وہ سب کا کنسیپٹ نہیں لا سکتے. اصل کنسیپٹ وہی ہے کہ زندگی تبدیلی کا نام ہے، تغیر کا نام ہے. تو اگر آپ وہ اس کو ہم بڑھائیں گے تو وہ لائنز بڑھ جائیں گے. میں اصل میں اسے شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ابھی. اچھا جی، اب بیٹے یہ آپ پڑھنا شروع کیجئے گا. پیج نمبر 113 آپ کھول چکے ہوں گے. تو اے ہم تغیر تبدیلی میننگ کی تبدیلی ہیں. ہم نشیں ساتھ بیٹھنے والا، کلام سخن بات شاعری، لا کلام اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کلام نہ ہو، یا مراد ہے حتمی بات، قطعی بات، شک و شبہ سے بالا تر بات. پیہم لگاتار مسلسل، تو تغیر پیہم مسلسل تبدیلی، مسلسل انقلاب.
تو اے میرے ہم نشین، میرے کلام میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، میری بات غور سے سنیں۔ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے، زندگی مسلسل تغیر کا نام ہے۔ اب شاعر جو ہے وہ اپنے دوست سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میرے ہم نشین، میری بات پہ توجہ دو، میں حتمی بات کر رہا ہوں، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ قطعی بات ہے کہ زندگی مسلسل انقلاب کا نام ہے۔ کائنات کی ہر شے میں لگاتار تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، ان تبدیلیوں کے دم قدم سے زندگی کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، خاموشی ہوتی ہے تو اس کے بعد شور ہوتا ہے، شور ہوتا ہے تو خاموشی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو اجالا ہوتا ہے، اجالا ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے۔ موسم کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے، کبھی خزاں کا موسم ہوتا ہے۔ زمین مسلسل حرکت کر رہی ہے، وہ مدار میں بھی گردش کرتی ہے، وہ محور کے گرد بھی گھومتی ہے جسے دن رات پیدا ہوتے ہیں، تو اسی میں ہی اس کی بقا ہے۔ تو یہ صرف زمین نہیں، باقی سارے جو کیا سیارے ہیں وہ بھی گردش کر رہے ہیں، اور قرآن کی ایک آیت کے مطابق تو سورج اپنے مستقر کی طرف دوڑتا چلا جا رہا ہے، اور ناسا کی ایک رپورٹ کے مطابق یہ کائنات ایک طرف عازم سفر ہے۔ تو ہر شے جو ہے وہ تبدیلی کی طرف گامزن ہے اور مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ جنگلوں میں آپ دیکھیں تو پہلے خشک بنجر زمین ہو تو وہاں سبزہ ہریالی اگاتی ہے، وہاں یا انسان جنگلوں کو کاٹ کر وہاں گھر بھی بنا دیتے ہیں، وہاں پھول پودے بھی اگا دیتے ہیں، فصلیں بھی اگا دیتے ہیں۔ صحراؤں میں خاک اڑتی رہتی ہے، فطرت مہربان ہوتی ہے تو وہاں لوگ آباد ہو جاتے ہیں۔ وہ بستیوں، قصبوں اور شہروں کا، جیسا کہ عرب امارات ہے، سعودی عرب ہے، تو کیا ہے کہ کائنات میں ایک چیز ہی ثبات، ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی ایک چیز ہی مستقل بات ہے، اور وہ ہے کہ جہاں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ اب انسان جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے شیر خوار، پھر بچپن، پھر لڑکپن، پھر جوانی، پھر پختہ عمری، پھر ادھیڑ عمری، پھر بڑھاپا، پھر دوبارہ بچے ہونے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ انسان کی موڈ بدلتے رہتے ہیں، مزاج بدلتے رہتے ہیں، خیالات بدلتے رہتے ہیں، احساسات بدلتے رہتے ہیں، اس کے علوم بدلتے رہتے ہیں، وہ وقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا رہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جب تک دنیا قائم ہے یہاں تبدیلی ہوتی رہے گی۔ یہ تبدیلی شاید اس زندگی کی بقا اور دوام کی ضمانت ہے، اسی کی بدولت یہاں رنگا رنگی ہے، گہما گہمی ہے۔ ہم تو ایک موسم سے اکتاج ہیں، اگر موسم نہ بدل رہے ہوں تو بدل کر آتے ہیں تو ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تو درس دیا، اب اس میں کیا سبق پنہا ہے؟ جب ہر شے عازم سفر ہے تو ہمیں بھی جد و جہد اور کوشش کرنی چاہیے، زندگی کو بدلنا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے، انفرادی زندگی کو بھی، اجتماعی زندگی کو بھی، یعنی اپنی زندگی کو بھی اور قومی زندگی کو بھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لگاتار محنت سے، لگاتار کوشش سے، عمل پہ ہم سے۔ تو جس کا کل اس کے آج سے بہتر نہیں وہ تو تباہ ہو گیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق۔ تو چنانچہ قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو عمل پہ ہم سے کام لیتی ہیں۔ بقول اقبال کے بے محنت پہ ہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرحات۔ تو بغیر محنت کے کوئی معجزہ رونما نہیں ہوتا، کوئی خوبی سامنے نہیں آتی۔ اب جی اگلا شعر ہے، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، ہے ہر صدا فراق خاموشی میں بے قرار۔ یہ خاموشی لکھا ہوا ہے رعایت شعری کی وجہ سے۔ اچھا جی، سحر صبح مراد ہے، تجلی روشنی، صدا آواز، آگے ہے جی صدا آواز، فراق خاموشی ہوئی، فراق جدائی کو کہتے ہیں، خاموشی سکوت، تو خاموشی کی جدائی سے جدائی، بے قرار، بے چین۔ اب کہنا وہ کیا چاہتے ہیں کہ راتوں کے ہے، جن راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار رہتا ہے، راتوں کو ہے سحر کی تجلی کا انتظار، راتوں کو صبح کی روشنی کا انتظار رہتا ہے، اور ہر صدا فراق خاموشی میں ہے بے قرار۔ ہر آواز جو ہے وہ خاموشی سے جدائی میں بے قرار رہتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے پھر خاموشی ہو جائے، سناٹا طاری ہو جائے۔
کانسیپٹ وہی چل رہا ہے کہ زندگی مسلسل تبدیلی کا نام ہے، اس میں ارتقائی طور پر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، کوئی شے ایسی نہیں جہاں تبدیلیاں نہ ہوتی ہوں۔ زندگی کا سارا حسن ہی اسی میں ہے، رات دن میں بدلتی ہے، دن رات کی شکل میں بدل جاتا ہے، موسم سردی گرمی بہار خزاں میں بدلتے ہیں، چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، سورج کے گرد سیارے گردش کرتے ہیں، بچپن سے بڑھاپے کی طرف انسان تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا مسلسل تبدیلی کا عمل اس زندگی کی حقیقت ہے، اور شاید یہی وہ بات ہے، کسی شے کو دوام نہیں، تبدیلی کو دوام ہے۔ اسی میں ہی یقیناً گہما گہمی اور رونق ہے۔ اگر زندگی کا یہ تبدیلی کا عمل رک جائے تو یہاں جمود طاری ہو جائے، یہ ٹھہرے ہوئے پانی کی بدصورت ہو جائے۔ تو کائنات کی ہر شے جو ہے وہ چنانچہ بدلتی رہتی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہی وہ دن ہے جنہیں لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب پہلا مصرع کیا تھا جی؟ راتیں جو ہیں ان کو کس چیز کا انتظار ہوتا ہے؟ صبح کا انتظار ہوتا ہے، چاہے وہ سردیوں کی طویل راتیں ہوں یا گرمیوں کی گھٹن زدہ ذرا کم دورانیے کی راتیں ہوں، بہت اندھیرے والی راتیں ہوں، چاندنی والی راتیں ہوں، کسی کے لیے جدائی کی راتیں ہوں یا کسی کے لیے انتہائی پرمسرت راتیں ہوں، بغیر تبدیلی کے عمل کے رک نہیں سکتی، وہ صبح میں بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ دوسرے میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا ہے جی کہ جتنی آوازیں ہیں وہ خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہیں۔ آواز مختلف آوازیں ہیں، پرندوں کی، انسانوں کی، ہمارے ٹریفک کی، مختلف قسم کی آوازیں ہیں، تو وہ خاموشی سے جدا ہونے کی وجہ سے بے چین ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ کب جو ہے وہ آواز کا ملاپ جو ہے وہ خاموشی سے ہو۔ گویا آواز تبدیلی چاہتی ہے، تغیر چاہتی ہے۔ تو ان مظاہر فطرت کی سرشت میں کیا ہے جی؟ تغیر اور تبدیلی کی خواہش موجود ہے۔ تو یہ مظاہر فطرت کی دلکشی اور حسن ہے۔ اگر آواز کا دورانیہ طویل ہو جائے، لگاتار ہی انسان بولتا جائے، آپ بیزار ہو جائیں، لگاتار ہی گاڑی کا شور ہوتا رہے تو آپ چڑچڑے ہو جائیں، آپ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو، شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت کہ جس پہ تقریر بھی فدا ہو۔ تو اب وہ خاموشی کی خواہش ہوتی ہے، تو شور و غل جو ہے وہ اکتاہٹ کا باعث ہوتا ہے، انسان سکوت چاہتا ہے۔ تو جو خاموشی اور سناٹا ہے اس کی اچھا دونوں کی طوالت سے طبیعت پہ گرانی ہے۔ تو بہت ہی خاموشی ہو، دل تو میرا اداس ہے ناصر، شعر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے؟ اندر خاموشی ہو یا باہر خاموشی ہو، وہ بھی انسان کو چین نہیں لینے دیتی، اور اگر بالکل ہی شور ہو تو تب بھی انسان خوش نہیں ہوتا، انسان کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، تبدیلی چاہتا ہے۔ تو چنانچہ رات بنائی گئی آرام کے لیے، دن بنایا گیا کام کے لیے۔ وہ لگاتار کام بھی نہیں کر سکتا اور وہ لگاتار آرام بھی نہیں کر سکتا۔ بغیر کام کے جب اسے کوئی اس کے لیے سرگرمی نہ ہو تو وہ پھر اکتا جائے۔ تو مسلسل تبدیلی جو ہے ہوتی رہتی ہے شب و روز کے اندر اور روزمرہ کے کاموں کے اندر۔ تو چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ راتیں بھی صبح میں بدلنا چاہتی ہیں اور آوازیں بھی خاموشی میں بدلنا چاہتی ہیں۔ یہ شعر نمبر آپ کا 2 تھا بیٹے۔ اب ہم 3rd شعر پہ جائیں گے، لیکن لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ امید ہے آپ نے یہاں تک پچھلی نظم کے جو بقیہ شعر تھے اور اس نظم کے جو اشعار ہیں ان کو اچھی طریقے سے پڑھا ہوگا۔ اب بیٹے ہم اگلے لیکچر میں انشاءاللہ 3rd شعر سے آنورڈ پڑھیں گے۔ میرے بیٹے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، اللہ نے کے بعد۔